وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. بہترین دعا جب ظلم چاروں طرف چھا جائے اور فسق و فجور بڑھ جائے، ہمارے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے کہ اس کو پکاریں جس سے دنیا میں نئی روشنی پیدا ہونے والی ہے. ان کے آنے میں دیری ہمارے اعمال کی وجہ سے اعمال کو درست کریں، پھر پکاریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على وآل محمد وعجل بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صلوات پڑھی محمد وعلى محمد. کربلا یعنی قیام، کربلا ڈیمانڈز اپرائزنگ کے عنوان سے یہ ہماری 9ویں کڑی ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ فوکس کریں موضوع پر، قیام پر، اور اس آیت کے دوسرے اور پہلو ہیں اس پر کام نہیں ہو رہا. ہونا آپ کو ہے، سب کو ہے انشاءاللہ. میں نے پہلے دن سے کہا تھا دین صرف چند اشخاص کی ذمہ داری کا نام نہیں ہے، دین سب کی ذمہ داریوں کا نام ہے. ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تو پھر یہ دین میں چار چاند لگیں گے. کوشش کریں اور
کو اللہ اللهم صل على آل محمد حي على الفلاح اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہم صل علی پروردگارہ شہدائے اسلام کو شہدائے کربلا تک ملا دے۔ پروردگارہ ہمیں ہمت و طاقت عنایت فرما کہ ہم ظالمین کے خلاف قیام کر سکیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد اللہم قرآن کے لہجے کو، اسٹرائکنگ ورڈز کو، آیات کے جو انسان کو متوجہ کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، ان الفاظ کی طرف کام کرنا چاہیے۔ اس آیت میں چند الفاظ ہیں جس کی طرف بہت زیادہ غور کرنا چاہیے۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ کی جو ایک ذات ہے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد مطلق ایک ہی چیز کی خواہش کر رہا ہے، ایک ہی چیز کی نصیحت کر رہا ہے۔ وہ نصیحت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، وہ ایک ہے تو ایک کتنی اہم ہے۔ وہ اہمیت یہ ہے کہ ہم قیام کریں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کہیں ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ میں، میرا نام، میرا نمود، ممبر پہ جانے والا، ذاکر، خطیب، عالم، کام کرنے والے، آرگنائزیشنز میں کام کرنے والے، میرا 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 نام ہو جائے، کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ کہیں اللہ کا نام، اللہ کا نام، اللہ کا نام، انشاءاللہ نام ہو یا نہ ہو مگر آپ کا نام ہو جائے گا۔ اصفہان میں ایک تاجر روزانہ خیرات کرتا تھا، لیجر میں لکھتا تھا 100 تومان، 50 تومان، 1000 تومان روزانہ۔ ایک دن وہ بھول گیا 50 تومان جو صدقہ دیا تھا لکھنا بھول گیا۔ قیامت خواب میں دیکھا، قیامت محضر کھلا ہوا ہے، اس کا لیجر کھولا ہوا دیکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں، وہ جو 50 نہیں لکھا تھا وہ ہے۔ یہ یقین کر لیجئے توحید یہی ہے کہ جہاں پر انسان اپنے کو مٹا دے، اللہ کو بلند کرے۔ صلوات پڑھے محمد والے اللہم صل علی محمد وعجل۔ قل کہہ دیجئے سرکار ان تمام انسانوں سے کہ اللہ تم سے ایک بات کی نصیحت کر رہا ہے، ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے قیام کرو۔ اور ممکن ہے کہ تمہیں ڈر ہو کہ میں اکیلا ہوں، ڈرو نہیں، 2 ہوں تو پریشان نہ ہونا، 1 ہو تو پریشان نہ ہونا۔ ثم تتفکروا، اس کے بعد فکر کرو۔ فکر کے سلسلے میں ہم نے کئی باتیں کی ہیں مگر ایک جملہ اور سن لیجئے، التفکر الساعہ، بلکہ امام رضا علیہ السلام کا لیست العبادہ کثرت الصلاۃ والصوم، زیادہ نماز پڑھنا، زیادہ روزے رکھنا عبادت نہیں ہے۔ عبادت کیا ہے؟ فکر کرنا اللہ کی نعمتوں،
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فکر کریں، جتنی فکر کریں نتیجہ اتنا ہی اچھا ہوگا، جتنا ڈیپر تھنکنگ ہوگی رزلٹ اتنے ہی اچھے ہوں گے. سپرفیشل رہیں گے نتیجہ بھی سپرفیشل رہے گا. جی ڈیپ جائیے. اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی عظیم علماء نے خدمات انجام دی، ان میں سے کاشف الغطاء، اور ان کی خاندان کو کاشف الغطاء کا خاندان ہی مانا جاتا، آج بھی موجود ہیں. ان کی کتاب ہے اصل اصول الشیعہ، اردو میں ٹرانسلیشن ہو گیا ہے، جو پرنسپلس آف عقائد ہیں اس کو ضرور پڑھیے. ان سے پوچھا گیا یہ جو حدیث ہے کہ 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. التفکر الساعہ افضل من عبادت 70 سنہ. 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر. مثلا آج کل جو ہے ایک کرونا کا جرم ہے، اس کو لے کر کے لیب میں بیٹھا ہوا ہے صرف قربت کے لیے، پیسے کے لیے، نام کے لیے، کچھ نہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسانوں کو کیسا بچایا جائے. اس کا 1 گھنٹہ 70 سال کی عبادت ایک طرف، اس کی ایک فکر ایک طرف. پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، ہم سمجھ میں نہیں آتا. 70 سال کی عبادت ایک طرف اور 1 سال کی 1 گھنٹے کی عبادت ایک طرف. حر کو دیکھ لو تو پوری زندگی ختم ہوگی، مگر 1 رات کی 1 گھنٹے کی فکر نے جہنمی سے جنت بنا دیا. جی لعنت اللہ سے علیہ السلام بنا دیا. تو یہ ہے فکر. فکر سے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. نوجوان خصوصاً جوان افراد ریسرچ کیا کریں بہت زیادہ، ایک آیت پہ غور کریں اور یقین کر لیں یہ جو ماحول پیدا کیا گیا دشمن کی طرف سے، نا امیدی اور کمپلیکس، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. نا امیدی انسان کو نا امید بنا دینا کہ اب اس کا کوئی نہیں ہے، اب ختم ہو گیا، اور اس کے بعد وہ لوگ اپنا الو ٹھیک کریں گے. جیسے آپ نا امید ہو گئے اس وقت آپ جس طرح سے چاہیں آپ کو استعمال کریں گے. جیسے کہ میں نے کل آیت بتائی تھی، فرعون نے کیا کیا، فاستخف قومہ، قوم کو بہت خفیف بنایا، بہت ہلکا بنایا، پرائز لیس بنایا، اس کے بعد حکومت کیا. اس طرح سے آج کی ٹیکٹکس بھی فرعونی ٹیکسز ہیں. آج میں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں میں نا امیدی کی لہر دوڑی ہوئی ہے. نہ، ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے، ہاں کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے. ایک یورپ کا فلسفر کہا ہے تمام مذہب ختم ہو جائیں گے لیکن اسلام اور مکتب اہل بیت ختم نہیں ہوگا. کیوں نہیں ختم ہوگا؟ سامنے انہوں نے ڈیفنس کے لیے حسین رکھا ہے اور پیچھے مہدی کو رکھا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. صلی علی محمد آل محمد. ناامیدی، قرآن یہ کہتا ہے کہ نامید ہون، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. شرک سے بھی بدتر ہے، کفر سے بھی بدتر ہے مایوس ہو جانا میرا کوئی نہیں ہے. یہ جو نوجوانوں میں خودکشی کی جو لہر دنیا بھر میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مایوس. ہمارے پاس کوئی نوجوان کر ہی نہیں سکتا، اس کو ہمیشہ امیدوار رہنا ہے، کل آج سے بہتر ہوگا. یقیناً ماحول بہت خراب ہو رہا ہے لیکن دین کا ماحول جس دن درست کریں گے ہم، میری قسمت کو میں اپنے ہاتھوں میں لوں گا. کمپلیکس میں مبتلا مت ہوئیے کبھی بھی. جب بھی مبتلا ہوتے ہیں احساس کمتری میں ناکامی آتی چلی جاتی. اسی لیے قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یو آر دی بیسٹ نیشن. تم بھلے، اچھے خاصے بھلے ہو، تم اچھے بہترین ہو، تم سے بہتر کوئی، تو یہ احساس کرو تم سے بہتر کوئی نہیں ہے. کیوں؟ تمہارے پاس اللہ ہے، غیر کے پاس اللہ نہیں ہے. اسی لیے مولا حسین نے کیا کہا؟ پروردگارا مَالَّذِي فَقَدَكَ مَا وَجَدَ، جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے؟ جس کے پاس مائنس اللہ، سب کچھ مائنس ہے، لیکن جس کے پاس پلس اللہ ہے، کچھ نہ ہونے کے بعد سب کچھ ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اسی
قیام کے کئی رخ کو پیش کیا گیا بغیر اصطلاح کے استعمال کرنے کے، اس لیے اصطلاحات میں چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو اصطلاح کو صرف سمجھانا بہت کارآمد ہے۔ جیسے آج میں ایک چیز کو سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں، اللہ سے مدد مانگتا ہوں، انشاءاللہ کچھ سمجھا سکوں گا۔ بہت اچھی طرح سے دیکھیے انسان قیام کرتا کیسے ہے، اپرائزنگ کرتا کیسے ہے۔ عقل جس کو کہتے ہیں انٹیلیکٹ، عقل دو طرح کی ہے میرے ساتھ آپ لوگ۔ عقل جو ہے دو طرح کی، ایک ہے عقل نظری اور ایک ہے عقل عملی۔ عقل نظری اسپیکولیٹو انٹیلیکٹ کہتے ہیں، عقل نظری پریکٹیکل انٹیلیکٹ۔ کیا معنی ہے عقل نظری اور عقل؟ اس کو میں آسان کروں، یہ بڑی اصطلاحوں کو بہت ہی آسان کروں۔ مثلا قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، فوکس مومنین سے ہے۔ قرآن میں کھلا انسانوں کی ہدایت ہے، لیکن جو مومنین ہیں ان کی لاجک الگ ہے، وہ لوگ یؤمنون بالغیب، کچھ اور دنیا کو مانتے ہیں جو دنیا دوسرے لوگ مانتے نہیں ہیں۔ مومنین سے یا ایھا الذین آمنوا قو کے معنی بچا، یہ جو قے ہے بچا مجھے، یہ وا قے نا، قاف زیر قے معنی ہے۔ عربی میں گرامر ہے، گرامر کے یہ معنی ہے کہ پروردگار مجھے بچا۔ قے کے معنی صرف قاف زیر قے کے معنی وقا یقی تقی، قے کے معنی مجھے بچا۔ قو تم بچاؤ، کس کو؟ جمع کا صیغہ، بچاؤ کس کو؟ تم اپنے نفس کو اور اپنے گھر والوں کو۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، آگ سے بچاؤ۔ اب ہمیں کھولنا پڑے گا یہ آگ کیا ہے جس سے بچنا ہے۔ کیا آگ ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ اگر آگ نظر آ جائے تو بچنے کے چانسز ہیں۔ عقل نظری کہتی ہے، دیکھیے پھر مجھے دو اصطلاح کو استعمال کرنا پڑے گا، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ قوہ ادراکیہ یعنی پرسپیکٹیو قوتیں انسان کی، اور ایک قوہ مجریہ عمل کرنے والی قوتیں۔ مثلا میں نے آگ کو گھر میں دیکھا تو بھاگا، نہ دیکھا تو بھاگنے والا نہیں ہو۔ تو مانو پہلی شرط کیا ہے؟ دیکھنا، اور دوسری شرط کیا ہے؟ بھاگنا۔ بھاگنے میں شرط کیا ہے؟ ویل چیئر میں نہ ہو۔ توجہ بہت اچھی طرح سے، جس کے پاس پیر ہوں وہی بھاگ سکتا ہے۔ ان قوہ مجریہ جس کے پاس نہ ہو، اجرائی قوت نہ ہو، وہ بھاگ نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ گئی یہاں بات؟ مثال لیجیے اچھی طرح سے، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللہ۔ میں آج کی ماڈرن بھی مثال دوں گا، میں ذرا سا میں اس دینی مثال کو اچھی طرح سے سمجھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ایک ہے کوثر، ایک ہے تکاثر، یہ قرآنی اصطلاح ہے جی۔ پہلا سورہ ہے 15واں کوثر، 16واں سورہ، یہ جو نزول کی ترتیب کے اعتبار سے، نزول کی ترتیب الگ ہے، جو قرآن جمع ہے اس کی ترتیب الگ ہے۔ مولا نے جو جمع کی تھی وہ نزولی ترتیب ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے نزولی ترتیب سے پڑھ سکتا ہوں۔ میں آج کل مولا نے جو ترتیب دی ہے آج کل قرآن میں موجود ہے، یہ نزولی ترتیب ہے، اور یہ جو آج کی ترتیب ہے جو جمع شدہ ترتیب ہے۔ آپ مولا کے نزولی ترتیب پہ بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا پھر قرآن کو ایسے کیوں نہیں جمع کیا جائے نزولی کا؟ نہ، فساد مت کریے، قرآن اتنا ہی ہے، ائمہ معصومین نے بتایا ہے، جو جمع شدہ ہے اس قرآن پر ہی عمل کرو، پھر دوسری کاپی ہمارے پاس آ نہیں سکتی۔ یہ بھی ایک اتحاد کا الحمدللہ قرآن بچا ہوا ہے، بچا رہے، لیکن نزولی ترتیب ایک کے اعتبار سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 15واں سورہ جو نازل ہوا ہے سورہ کوثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ اے رسول آپ کو ہم کوثر دے رہے ہیں، اور کوثر کی بے انتہا تفاسیر ہیں، خیر کثیر ہے، انہیں بہت کچھ نیکیوں کا نام ہے کوثر، اور ان میں سے سب سے بڑی نیکی فاطمہ زہرا۔ ہم تجھے کوثر دے رہے ہیں یعنی فاطمہ دے رہے ہیں، تو یہ کوثر، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بہت غور کیجیے، ذرا سا میں سرسری تو میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر جس منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ رہیں، اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر اس کو سنیں۔ الحمدللہ خدا کا شکر ہے ریکارڈ ہو رہی مجلسیں، ایک ایک بات کو آپ پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں پوری ذمہ داری سے پڑھوں، صرف کھانک کے نہ چلا جاؤں،
آپ کو مطمئن بھی کروں اور میرا دل بھی مطمئن ہو، قیامت کے دن میں جواب بھی دے سکوں۔ کوثر کیا چیز ہے؟ تکاثر کیا چیز ہے؟ کوثر خیر کثیر ہے۔ خیر کثیر کے معنی خیر، نیکیاں ہی نیکیاں، اور جو دنیا تک پہنچیں۔ ایک ایسا سمندر ہے، ایک ایسی دریا ہے، اوپر سے لے کر جہاں سے گزرتا ہے اس کو سیراب کرتے چلے جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کوثر۔ گھر کس کا؟ فاطمہ زہرا کا ہے۔ وہ فاطمہ کا زہرا کا گھر کوثر آج تک ہے، علم سے سیراب کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، دولت سے سیراب کر رہا ہے، فکر سے سیراب کر رہا ہے آج تک بھی۔ اور تکاثر کیا ہے؟ ہوڈنگ کے معنی جمع کرنا، دینا نہیں، لوٹنے کا نام ہے تکاثر، کوثر لٹا دینے کا نام ہے۔ اب تاریخ اٹھائیے، اب میں آپ کو میرے آج کل کی مثال دیتا ہوں۔ ابھی حال میں ایک کلپ آئی اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، ہندوستان میں تین مندروں میں اتنا سونا ہے امریکہ کے پاس نہیں ہے۔ صرف 3 مندروں میں اتنا سونا ہے، امریکہ کے پاس اتنا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہندوؤں سے، تم ہندو ہی رہو بھائی، تم جاؤ مندر ہو کو، اتنا سونا کم از کم اپنے ہی لوگوں کو بانٹو۔ تمہارا گھر تمہارا ہندو بے گھر کیوں ہے؟ تمہارا گھر کیوں بیکار پھر رہا ہے؟ تمہارا ہندو کیوں گھر بغیر ہے، جاب بغیر ہے، پریشان ہو رہا ہے؟ اتنی 3 مندروں کا یہ عالم ہے، ہندوستان میں ہزاروں مندر ہیں، ہزاروں مندر ہے۔ یہ مندر، اب آئیے کوثر کیا ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، امام رضا کا دربار۔ اللہم صلی علی ہم یہ سمجھتے ہیں جاتے ہیں زیارت کر کے آ جاتے ہیں، جانے کے بعد ڈیٹیل میں جائیے، بہت ڈیٹیل میں جائیے۔ امام رضا کے صدقے میں یونیورسٹیز ہیں، ریسرچ اسکالرز ہیں، ایک پوری دنیا چل رہی ہے امام رضا کے نام پر آج بھی، اور ساری دنیا میں اس کے اثرات موجود ہیں۔ ابھی یہ جو کووڈ میں ہندوستان معلوم ہے کہ فیل اسٹیٹ تھا، ایک وقت میں لکڑیاں مل نہیں رہی تھی ہندوؤں کو جلانے کے لیے، دادا بھی بیٹا بھی پوتا بھی ایک ہی جگہ ایک ہی وقت جلایا جا رہا تھا، بہت ہی حالت خراب تھی۔ ایسے موقع پر جبکہ اتنے حالات خراب سے مندروں سے کوئی پیسہ اس وقت بھی نہیں نکالا گیا۔ مشہد سے میرا وطن بہت دور ہے، ساؤتھ انڈیا، بینگلور سے بہت دور علی پور ایک چھوٹا سا دیہات ہے، 20,000 سادات کی بستی ہے۔ وہاں ایک کے امام خمینی نام کے ہاسپٹل ہیں، وہاں پر مریضوں کے لیے وہاں سے آکسیجن بنانے والی مشینیں کہاں سے آئیں؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وآل محمد۔ آج بھی دنیا میں، آپ یہاں پہ پاکستان میں بھی کئی مقامات پہ دیکھیے ہیں جو علماء کا کام، کل قبلہ مولانا مصری صاحب تشریف فرما تھے، اور آپ یہاں دیکھتے ہیں جو پاکستان میں جتنا ہو سکے کوشش ہو رہی، دنیا کے ہر گوشے میں، خصوصاً غریب فلسطین میں امام خمینی کیمپ ہے جب بھوکوں کا خیال کیا جاتا ہے فلسطین میں۔ اور فلسطین کی بات کرنے والے، بڑے مظلومین کی بات کرنے والوں، ٹویٹر کرنے والوں، سن لو جتنا فلسطین کی مدد شیعہ کر رہا ہے، آج تک کسی سنی اسٹیٹ نے جواب تک نہیں دیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آج تمہاری بدبختی یہ ہوئی کہ تم ان کو اتنا اوپن جگہ دے دی، اب یہودی جو ہے طواف کر رہے ہیں، وہی کتوں کی آواز نکال کے ہو کر کے آپ نے دیکھ لیا، یہودی طواف کر رہے ہیں۔ اب یہ حال میں مکے میں کانسرٹ ہوا، جدہ میں کانسرٹ ہوا، ایک ٹکٹ $1,000 تک بھی بکا، کروڑوں ڈالرز جو ہے ناچنے گانے والے کو دے دیے۔ جب اہل بیت سے ہٹ جاتے ہیں، منطق بھی ختم ہو جاتی ہے، طہارت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل، فلسطین کی بات کر رہے ہو، یمن میں 19 ملین مسلمان ہیں، کیا کر رہے ہو تمہارے جاؤ دیکھو تمہارے پرنسوں کے گھر محل، تمہارے دروازے جو سونے کے ہیں، واش روم میں بیٹھنے کی جگہ سونے کی ہے، تمہاری کردار یہ ہے۔ ہمارا وہ کردار وہ نہیں ہے۔ انقلاب لاتا ہے ہمارا، وہ کبھی جا کر کے محل میں نہیں بیٹھتا، ایک کمرے میں وہی بیٹھتا جیسے اس کے دادا نے حکومت ویسے ہی کی تھی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
ٹرمنالوجیز کو بہت اچھی طرح سے، دو اصطلاحوں کو اچھی طرح سے سمجھ کے جائیے، خصوصاً جوان نسلیں، عقل عملی، عقل نظری۔ عقل نظری کیا ہے؟ فلاسفیکل تھیوریٹیکل انٹلیکٹ۔ تھیوریٹیکل انٹلیکٹ کیا کہتے ہیں؟ عقل نظری کیا ہے؟ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترؤن الجحیم۔ قرآن مثلا فائر انجن کی آواز آ رہی ہے، کیا ہو گئے؟ سمجھ گئے کہ کہیں آگ لگی، تو یقین ہو گیا آپ کو کہیں آگ لگی ہے، اسی لیے جا رہا فائر انجن۔ مگر ہو سکتا ہے کہ رانگ نمبر بھی کسی نے کر دیا ہو، آپ نے گاڑی کو پیچھے لگا دیا، یقین ہو چکا آگ لگی ہے، لیکن پھر بھی اور ایک یقین کی منزل ہے کہ جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں عین یقین ہو گیا آگ لگی ہے، لیکن اب یقین کرنا چاہ رہے ہیں آنکھوں سے کہ یہ آگ لگی ہے یا نہیں لگی ہے۔ گاڑی پیچھے لگائی، خدا نخواستہ کسی کا گھر جل رہا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں عین لترؤن الجحیم۔ قرآن یہ کہتا ہے اگر حق عین الیقین کر لو تو تم آگ کو جو ہے صرف جہنم میں مرنے کے بعد نہیں، اسی دنیا میں دیکھ سکتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقل نظری ہے، اور یہ اس وقت تک کامیاب انسان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ عملی طور پر اس نظری، اس فکری عقل کو عملی بنائے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترؤن الجحیم۔ یقین ہو جائے تو جہنم، ولا لترؤن الجحیم، تم یقیناً آگ کو دیکھ سکو گے۔ اس کے بعد ہے حق الیقین۔ حق الیقین کیا ہے؟ آگ دیکھ رہا ہوں میں، پھر بھی سمجھ رہا ہوں یہ ایلوژن ہے میرے آنکھوں کا، صرف ایک دھوکہ ہے، تو میں آگ پر جا کے ہاتھ لگا دیا، ہاتھ جل جائے تو سمجھوں گا او ہو یہ تو حقیقت میں آگ ہے۔ اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ یہ مراحل معلوم ہو گئے۔ آئیے قرآن یہ کہہ رہا ہے اے مومنین بچاؤ، کس کو بچاؤ؟ اپنے آپ کو، انفسکم۔ پھر جیسے انسان خدا نخواستہ گھر میں آگ لگی تو کیا کرے گا؟ دوڑنے لگے گا۔ فوراً خیال آیا بچے ہیں بھائی، بچوں کو بغل میں لیا، بیوی کو ساتھ لیا، سب کو لے کے گیا۔ قرآن بھی لاجیکلی کہہ رہا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ توجہ، کیسے بچائے گا؟ جو دیکھے گا، توجہ بہت اچھی طرح سے، اگر آپ آنکھ ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے تو بھاگے گا کیسے؟ چنانچہ بہت سے لوگ بزرگ ایسے ہیں جو جن دیکھ نہیں سکتے، گھر میں آگ لگی مر جاتے ہیں، اندر ہی جل جاتے ہیں۔ تو قرآن وارن کر رہا ہے دیکھو پہلے، آگ کو دیکھو پہلے، اگر دیکھو گے تو بھاگو گے، تو دیکھنا ضروری ہے۔ دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ بصیرت چاہیے۔ بصارت سے کام نہیں ہوتا، بصیرت۔ آج پاکستان کی آگ دیکھیے آپ چاروں طرف، دیکھیے آپ نے، ہمارے گھروں میں لگی ہے، دیکھیے آپ نے، نہیں دیکھی، ہر گھر میں لگی ہوئی ہے۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں مہنگائی، سب لوگ کہہ رہے ہیں لٹیرے، سب لوگ کہہ رہے ہیں حالات خراب ہیں، سب دیکھ چکے ہیں، تو بھاگتے کیوں نہیں ہو؟ یا نہیں دیکھے ہو یا بھاگنے کی قوت نہیں ہے، ویل چیئر میں ہو۔ تو یا یہ کہ دیکھا نہیں ہے یا بھاگنے کی قوت موجود نہیں ہے۔ اسی کا نام ہے قیام۔ پہلے دیکھو، اس کے بعد بھاگو یہاں سے۔ کہاں بھاگو؟ ویسٹ کی طرف بھاگنے کا نام نہیں ہے، یعنی سسٹم کو بدلنے کا نام ہے۔ مثلی لا یباع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ امام نے کہا اسلامک کنٹری سے بھاگ جانا نہیں ہے، پورے سسٹم کو بدلنا ہے، یزید کو نکالنا ہے، حسین کو لانا ہے۔ صلوات
صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بات کرتے ہو فلسطین مظلومین کی بات کرتے ہو. کتنی مدد کی تم نے, کتنے بھیجے یہاں سے. سیریا میں تمہارے جوان جا کر کے آئیسس کے ساتھ ملے, کبھی فلسطین کے خلاف جا کے لڑی, کبھی آپ نے ایک پتھر پھینکا اسرائیل کے خلاف. لیکن ہماری تاریخ ہے تو لکھ کے رکھ لو, خیبر میں علی, آج خیبر میں علی والے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. در اہل بیت تک آئے بغیر تمہیں قیام کی طاقت ہی پیدا نہیں ہوگی. یہ ہمارا چیلنج ہے. اب اس میں ہمیں جان بھی دیتے ہیں. دیکھو, بجائے اس کے کہ فلسطین کو مارتے افغانستان میں جا کے جلوس میں مار رہے ہیں, یہ نہت جاؤ بھائی کسی کے سامنے مار دو. وہ لوگ تو جو جان وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. جن مقام ہے وہ پہنچ گئے, تو جس نے مارا ہے وہ یقین کر لے جہنم میں جل رہا ہے, جو مارے گا وہ جہنم میں جلے گا. قرآن کی آیت ہے, کھلی آیت ہے, من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا. بغیر کوئی وجہ کے قتل کرنے والے کے لیے جہنم یقینی ہے. اس نے ایک کو نہیں مارا, پورے انسانوں کو مار دیا. کھیل ہے قرآن. تمہاری فکر کا نام قرآن ہے. عزیزان گرامی, دین پھر دین کہاں سے لیں؟ قرآن سے لیں. منبع جو ہے قرآن ہے. قرآن سے پوچھیں. قرآن کے خلاف جائیں تو سمجھیں مسلمان نہیں ہیں. جا رہے ہیں قرآن کے خلاف اور پھر بھی کہہ رہے مسلمان ہیں. نہ, جھوٹ تم بولتے ہو, چوری تم کرتے ہو, میدان جنگ سے بھاگتے تم ہو. جی ہر جگہ تمہاری غلطی ہو, کہتے ہو تم مسلمان ہیں. نہ, جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے, قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے. ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر, شک پیغمبر پہ کیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. للہ ہم بہت پیسفل ہیں. ہم مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں, اور ہمیں یقین ہے بنی امیہ ختم ہو گئی, بنی عباس ختم ہو گئے, یہ بنی ابن بھی پورے ختم ہونے والے ہیں, مگر حق کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کانا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ یا رسول اللہ, یا در صلوات اللہ. محمد وعجل. نوجوانوں, یہاں سے بھڑک کے مت جاؤ, یہاں سنبھل کے جاؤ. یہ مقام علم کا مقام ہے. مقام علم 25 سال صبر کرواتا ہے. جی فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا. علی حق پر تھے نہیں ہیں, 25 سال صبر کیوں کر رہے ہیں؟ نتیجہ کیا ہوا؟ سب کہنے لگے یا علی آپ لے لیجئے, یا علی آپ لے لیجئے, اگر آپ نے امامت قبول نہیں کی تو ہم ختم ہو گئے. مولا نے کہا نہ 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 نہ, چلے جا میرے سامنے. اتنا مجمع تھا حتیٰ اُتع الحسنان, ایک کے پیر کے اوپر ایک رکھ رہے تھے, اگر آپ نے قبول نہیں کیا ہم برباد ہو جائیں گے. مولا نے کہا شرط قرآن اور سنت رسول, دو پہ عمل کروں گا, قرآن پہ عمل کروں گا, سنت رسول پر. سب نے کہا اس سے اچھی کیا چیز ہے؟ نعرہ تکبیر.
قرآن پہ عمل ہے اور سنت رسول ہے. دوسرے دن جب بٹے تو ایرانی عورت کو مولا نے اتنا ہی دیا, صحابی کو اتنا ہی دیا. صحابی پریشان ہو گئے, یہ میں اور ان کو اتنا کم. سرکار نے آنکھ میں ہاتھ ڈالا, رسول اللہ نے الگ الگ حصہ دیا تھا, ایک جیسا دیا تھا. کل میں نے بتا دیا تھا قرآن پہ چلوں گا, سنت رسول پہ چلوں گا. سمجھ جاؤ ڈیویشن پوائنٹ کیا ہے, انحراف کا نقطہ کیا ہے. آج بھی امبیلنس دولت کا کیوں ہے مسلمانوں میں؟ جب تک اہل بیت کے دروازے پہ نہیں آؤ گے روٹی پہ ترسے رہو گے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. نوجوان بچوں اچھی طرح سے, ہم لوگ جب تک اپنی عقل کو نظری سے, تھیوریٹیکل انٹلیکٹ سے ہجرت کر کے پریکٹیکل انٹلیکٹ نہیں لاتے, ہماری کامیابی نہیں ہوتی. آگ دیکھ رہے ہیں تو مطلب دیکھنا شرط ہے آگ کو. اب یہ جو قیام ہے, قیام کیا ہے؟ آگ دیکھو تو بھاگو, یہ بھاگنا بھی قیام ہے. توجہ, یہ بھاگنا بھی قیام ہے. کیوں؟ آگ کو دیکھ لیا ہے, بھاگنا ہے تو دیکھنا شرط ہے. کون دیکھ سکتا ہے؟ جس کی آنکھ اچھی ہو. تو یہ آنکھ کیا ہے؟ علم ہے. توجہ, یہ علم اگر آپ کے پاس ہے آپ دیکھ سکیں گے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آگ ہے یا نہیں ہے. اور جب دیکھ لیا تو آپ کے پاس اگر پیر ہیں بھاگنے کے لیے اب بھاگیں گے. اگر خدا نخواستہ پیر نہیں دیا تو آپ بھاگ نہیں سکیں گے. قوہ ادراکیہ صحیح ہوں, قوہ مجریہ صحیح نہ ہوں تو آپ بھاگ نہیں سکتے. اسلام یہ کہتا ہے یہ دو قوتوں کو برابر پالو, ان کو دیکھو بھی اچھا اور صحیح مقام پہ بھاگو بھی اچھا. دیکھیں یہ جنگ میں ایک ہوتا ہے میڈے. میڈے کیا ہے؟ جیسے ہی میڈے کا اعلان ہوا فوراً بنکرز میں چلے جائیے, اپنے آپ کو محفوظ رکھیے, اپنے آپ کو بچائیے. یہ جو بچا رہے ہیں کس سے بچا رہے ہیں؟ دشمن کے گولوں سے بچا رہے ہیں. اس کے معنی کہ بھاگ نہیں رہے ہیں آپ, اپنے بچا رہے ہیں. پھر اس کے بعد موقع ملا تو ہاتھ میں گولا لیں گے, پھر حملہ کریں گے. مگر اس وقت جا کر کے بنکر میں جانا بہت ضروری ہے. قرآن یہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن جب پڑھو تو کیا کہو؟ کہو نہیں, بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ. کہاں بھاگو؟ میڈے ہے, یہ میڈے ہے. کہاں جاؤ؟ اللہ کے پاس جاؤ. تو معلوم ہے کدھر جانا ہے, یہ سمجھنا ہے. یہ کیا دیکھ لیا جس سے بھاگنا ہے؟ ٹی وی کو بند کرو تو قرآن کھلے گا جی. یہ ہاتھ کا تمہارا گیجٹ بند ہوگا تو قرآن کھلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا بھی آگ بھی جلتی رہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ محمد وعجل. دین ایک سسٹمیٹک لاجیکل ہے. جیسے پیرامیٹرز لگے ہوئے کمپیوٹر میں. کمپیوٹر کیا ہے؟ یہ پورے کیلکولیشن ہے. اگر آپ کمپیوٹر پروگرامر ہیں 3+2 = Q, Q = 4 وغیرہ, یہ جو نمبر دیے جاتے ہیں 4 کی جگہ 3 کر دیجئے, پورا نظام ختم ہو جائے گا. پورا نظام ختم ہو جائے گا. پورا نمبر کی چکر ہے, پوری نمبر و الفاظ کی چکر ہے. سارے چکر نمبروں کی ہیں نا بھائی. ان نمبروں کو صحیح جمانے کا نام ہے دین. صحیح کون جما سکتا ہے؟ جو سافٹ ویئر کو جانتا ہے. اگر آپ سافٹ ویئر کو جانتے ہی نہیں ہیں تو آپ جمع ہی نہیں سکتے. اہل بیت کون ہیں؟ جو قرآن کے سافٹ ویئر, جس کے پیرامیٹر سے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہاں پر Q آنا چاہیے, کہاں پر X آنا چاہیے, کہاں پر 3 آنا چاہیے, کہاں پر 4 آنا چاہیے. چونکہ پیرامیٹرز جانتے ہیں, حالات سے متاثر نہیں ہوتے, حالات کو متاثر کرتے ہیں. آج پاکستان بہترین اسلامک کنٹری ہے. خدا انشاءاللہ تمام ممالک اسلامیہ کی حفاظت کرے. مگر اس اسلامک کنٹری کی آگ جو اندر جل رہی ہے اس کو آپ ہی بجھا سکتے ہیں, باہر والا بجھا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
نوجوانوں کو ذرا سا دوسری طرف لے جاتا ہوں میں آپ کو. ذرا سا آپ لوگ کل میں نے بتایا تھا، پلیز میری مائیں میری بہنیں، ہفتے میں 1-2 مرتبہ 5 سال کے بچے کو، 4 سال کے بچے کو، 6 سال کے بچے کو لیجیے، ہاتھ پکڑیے، جائیے لائبریری کو، وہاں جا کر کے قصے، 4 بچوں کو بھی محلے کے لے جائیے، ساتھ قصے سنائیے، یہ کتاب سنائیے. بچے شوق ہوگا کہ کتنی اہمیت ہے کتاب کا پڑھنا. یہ قیام ہے، پہلے بچپنے ہی سے آپ کو عادت ڈالنی ہے. ہر گھر کو مدرسہ بنائے، ہر امام بارگاہ کا اسکول بنائے، اس لیے کہ ہم باب علم کے ماننے والے ہیں، باب جہل کو ہم مانتے نہیں ہیں. ہر امام بارگاہ باب علم ہونا چاہیے، جہاں سے علم نکلنا چاہیے. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جاپان، وقت ہو رہا ہے مگر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. 1947 جنگ ہوئی اور امریکہ اور جاپان کی ٹکافار ہوئی. امریکہ نے دیکھا کہ ہار رہا ہے، اس لیے کہ جو کاماکازی مقابلہ ہو رہا تھا اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا امریکہ. اس کے جواب میں کیا دیا؟ آٹم بم گرایا. کہاں پر؟ ناگاساکی، ہیروشیما. نون فیکٹ. جاپانی سیاستدانوں نے کہا اچھا یہ لوگ میدان کے نہیں ہیں، یہ لوگ میدان میں جنگ کرنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ انسانیت سوز ہیں، ان کو انسان کہنا بھی نہیں چاہیے. انہوں نے ٹیکٹکس بدلی. کیا کرنا ہے بھائی؟ یس سر ہم ہار گئے، یس سر ہم ہار گئے، ٹھیک ہے آپ ہی سرکار ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں، یہ لے لیجیے حکومت. اچھا کیا لکھنا ہے؟ آئندہ ڈیفنس نہیں ہوگا. کبھی جاپان میں ڈیفنس کی بجٹ کبھی زیادہ نہیں ہوگی، ان کے پاس کانٹیکٹ میں ہے کہ ڈیفنس کی قوت نہیں ہوگی. جاپان نے کہا سب منظور سب منظور سب منظور. انہوں نے دوسرا رخ اختیار کیا اکنومیکلی. ایسی جنگ لڑی امریکہ کے ہر گھر میں جاپان موجود ہے. جی اب دیکھیں نوجوان، ذرا سا ہمارے ٹیکٹکس بدلنا. صرف قرآن یہ کہتا ہے جاپان دفاع کو روک سکتا ہے اپنی، پھر دوسرے طریقے سے آ سکتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم دفاع کو نہیں روک سکتے. یا استعدوا من استطعتم من قوت من رباط الخیل، اپنے آپ کو قوی بناؤ، ڈرو نہیں، دشمن سے ڈرو نہیں، ڈٹ کے کہو. ایران اور جاپان میں فرق یہ ہے جاپان سرنڈر ہو گیا، ایران سرنڈر نہیں ہوا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ یہ ہے قیام، اس کا نام ہے قیام. نوجوانوں کو ایک اور مثال دیتا ہوں. کام کرنے والے کے بہت، پلیز ٹائم کا بہت زیادہ قیمت استعمال کرو، ویسٹ مت کرو. روزانہ محاسبہ کرو، اسیس کرو میرے کتنے گھنٹے کہاں گئے ہیں، کیوں میں برباد کر رہا ہوں اپنے آپ کو. آپ کے پاس بہت زیادہ ابیلٹیز موجود ہیں، وہ ابیلٹیز کو کام کریں. جاپانی سائنٹسٹ ہے مسارو ایموٹو، وہ 14 ایئرس پانی پہ ریسرچ کیا، 40 سال صرف پانی پہ ریسرچ کیا، 14 سال کتاب لکھی دا ہیڈن میسیجز آف واٹر، یعنی پانی کے خفیہ پیامات. پانی چھپ کے کیا بول رہا ہے، یعنی خاموش ہے تو بولتا کیا ہے. اس کی کتاب ٹرانسلیشن ہوئی انگلش میں 2014 میں چھپی اور نیو یارک ٹائمز کی ون آف دا بیسٹ سیلر بنی. امریکہ میں اگر کوئی بیسٹ سیلر بن گئی تو ملٹی ملینر ہے. وہ کتاب کس کی؟ جاپانیز کی تھی. اس میں اس نے لکھا ہے پانی نہ صرف سنتا ہے، نیتوں سے بھی واقف ہے. مشکل ہے. پانی نہ صرف سنتا ہے، نیتوں سے واقف. کیا کیا اس نے؟ 2 باٹل رکھے، ایک باٹل پانی، ایک باٹل ایک میں لکھا گوڈ، میں مثال دے رہا ہوں، ایک میں لکھا بیڈ. گڈ کے سامنے جا رہا تھا، گوڈ گوڈ گوڈ، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، ماشاء اللہ خوبصورت خوبصورت.
جو خراب تھا گلاس اس میں جاتا تھا، تم بہت برے ہو. اس کے بعد اس نے برف کیا، برف کرنے کے بعد لیب میں لے گیا، کرسٹل کو چیک کیا، چیک کرنے کے بعد مولا جس کو گوڈ کہتا تھا، اچھا اس کے کرسٹل ویسے ہی باقی ہیں، جس کو بیڈ جس کو برا کہتا تھا اس کے کرسٹل خراب ہو گئے. پھر اس کے بعد اس نے پھر توڑا، پھر لیب میں لے گیا. 1400 سال صرف اس کو پانی کو صرف برف میں لگاتا جاتا تھا، صرف اچھا کہتا تھا. جس کو اچھا کہتا تھا نتیجہ اچھا نکلتا جاتا تھا، جس کو برا کہتا تھا اس کا نتیجہ برا نکلتا جاتا تھا. اس کے بعد اس نے چاول پہ بھی ریسرچ کی، جس کو اچھا کہتا ہے اس کا نتیجہ. اور ریسرچ ہوئی ابھی حال میں ایرانی، انہوں نے ایک اورنج کو کٹ کیا، ایک اورنج کو کٹ کرنے کے بعد ایک پر اچھا خوبصورت ماشاءاللہ، دوسرے کو برا. چند دنوں کے بعد جس کو برا کہہ رہا تھا وہ برا ہو گیا، جو اچھا کہہ رہا تھا اچھا ہو گیا. اب سمجھ میں آیا جسم انسانی میں 3 حصے پانی ہے. جی جسم انسانی میں کتنا پانی ہے؟ 3 حصے پانی ہیں. صبح سے شام تک جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، نیت کر رہا ہوں، نیت کے لیے زبان بولنے کی ضرورت نہیں ہے. نیت کر رہا ہوں، فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، نافلہ پڑھ رہا ہوں یا واجب پڑھ رہا ہوں، قربتاً الی اللہ، ظہر کی قربتاً الی اللہ، یہ پورے میرے پانی میں کام کر رہا ہے. پھر سکون مل رہا ہے، پھر سکون مل رہا ہے. اس لیے کہ نیتوں کا اثر ہو رہا ہے، میری زبان کا اثر ہو رہا ہے، اس لیے کہ باڈی میں 3 حصے پانی ہیں. عزیزان گرامی، یہ ہے وہ مقام جس کو اہل بیت 1400 سال پہلے بول رہے تھے کہ تم ریسرچ کرو یار، چھوٹی باتوں میں کیوں الجھے ہوئے ہو، کیوں ہم پریشان ہیں؟ اس لیے کہ جانتے ہی نہیں ہمارے پاس دولت کیا ہے. غیر بتا رہا ہے 1400 سال پہلے قرآن نے ایک آیت کے ذریعے سے، سورہ انبیاء قرآن کا 30واں سورہ، قرآن کا 21واں سورہ، آیت نمبر 30 جا کے پڑھیے. آخری حصہ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو زندگی پانی سے ملی ہے. 1400 سال پہلے قرآن نے ایک لفظ کے حیات کے ذریعے سے سارے مسئلے کو طے کر دیا. اگر ہمارے نوجوان قرآن پہ کام کریں گے، ریسرچ پیش کریں گے، اب ان کو کوئی ڈاٹا کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن کو صحیح ثابت کرنا ہے. ان کے پاس یہ جو قرآن ہے نالج ہے، سائنس ہے، اس کو صرف ڈاٹا کلیکٹ کر کے بتانا کہ یہ تمہاری ریسرچ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اس کے بعد نتیجے بہت اچھے نکلیں گے. نوجوان کب؟ جب کہ مولانا حکومت ساتھ نہیں دے رہی ہے. حکومت کو خدا حافظ کہیے، آپ اپنے پیروں پہ کھڑے رہیے، ہر گھر کو لیاب بنائیے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. آج زہرا اکیڈمی ہمارے پاس ہے کراچی میں، زہرا اکیڈمی ہے. گھر میں آپ ان کی کتابیں رکھیے، خصوصاً سائنٹیفک کتابیں. محمد علی سید 2 دن پہلے میرے پاس آئے بھی تھے، بیچارہ بہت ہی نیک انسان، میں بہت قدر کرتا ہوں. انہوں نے پانی پر لکھا ہے، اسی پانی پر بہت سی چیزیں دلائل دیے ہیں، کتاب لکھی ہے. ان کتابوں کو بچوں کے سامنے پڑھیے، بچوں کے ساتھ پڑھیے، بجائے اس کے سب مل کر کے بیکار کے یہ ایپیسوڈ وہ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. ان کتابوں کو پڑھیے جو حیات بخش ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آج 7 محرم آ گئی، پانی کا تذکرہ آ گیا. جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ بولنے کی بھی ضرورت. 7 محرم تاریخ کی اس موڑ کا نام ہے جہاں پر انسانیت سو ظلم ہوا. اسی ایماٹو لکھتا ہے کہ پانی دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، نیتوں کو سمجھتا ہے. تو آج جس کی ماں کے مہر میں پانی تھا، اس کے بچوں پر پانی بن کر دیا گیا. کیا پانی نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا پانی نہیں بول رہا ہے؟ کیا پانی لعنت نہیں پڑھ رہا ہے؟
صفین کی جنگ، فرات کے کنارے دشمن نے فوجیں ڈال دی ہیں اور کہہ دیا کہ پانی بند. مولا نے خطبہ دیا، اب تمہارے ہاتھ میں مہار ہے، یا ذلت کی زندگی جیو یا عزت سے مر جاؤ. مولا کے کلام کی طاقت اتنی تھی، فوجوں نے اٹھ کر کے حملہ کیا، سارے فرات کے کنارے کو صاف کر دیا، فرات کے کنارے پر قبضہ کر لیا. اب مولا کے پاس آئے، مولا اب ہمارے پاس پانی ہے، اب ہم پانی بند کر دیں گے. مولا نے کہا نہ، یہ ہے اہل بیت. مولا نے کہا نہ، پانی اللہ کی طرف سے دی گئی نعمت کا نام ہے جو سب انسانوں کے لیے برابر ہے، یہ ہمارا قانون نہیں ہے. انہوں نے یقیناً بند کیا تھا مگر ہم بند نہیں کر سکتے، ہم پانی کو جاری رکھیں گے، لیکن آج اس کی اولاد پر پانی بند کر دیا جا رہا ہے. اسی لیے امام سجاد کے سامنے جب بھی پانی آتا ایک دو مرتبہ نہیں، جب بھی کربلا کے واقعے کے بعد جب بھی پانی آتا تھا رخ کرتے تھے کربلا کی طرف، السلام علیک یا ابدا قتیل العطشان، اے میرے پیاسے بابا. سات محرم ہے، دنیا بھر میں ایک چند تاریخیں معین ہو گئی ہیں، نہیں معلوم کیا خاص بات ہے. ممکن ہے کہ 5 محرم کو کہیں پر علی اکبر کا تذکرہ کیا جا رہا، کہیں اون محمد کا، کہیں علی اصغر کا، لیکن 7 محرم کو قاسم کا تذکرہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے. گویا یہ مظلوم ایسا ہے کہ اس کو پانی کے ساتھ اس طرح سے لگاؤ ہے کہ اس کی عزاداری ایک دن معین کر دی گئی ہے. 7 محرم آئی کا قاسم. کون ہے قاسم؟ امام حسن کو زہر دیا گیا. امام حسن نے اپنے بچے قاسم کو بلایا، بیٹا میری وصیت یاد رکھنا، جب بھائی پر مصیبت آ جائے تم یہ سمجھو کہ تم پر مصیبت آئی ہے. یہ تعویذ تمہارے بازو لکھ رہا ہوں، باندھ رہا ہوں، اس تعویذ کو کھول لینا، اس کو پڑھ لینا. روایتوں میں ہے کہ پورا جسم سبز ہو چکا تھا. مولا امام حسین قریب آئے، بھائی کی حالت دیکھی. حسین قریب آئے، بھائی حسن کی حالت دیکھی، جملہ کہا، رونے لگے. امام حسن نے کہا لا یومک یومک ابا عبداللہ، اے میرے بھائی حسین تم میری مصیبت پہ رو رہے ہو مگر تمہاری مصیبت کسی کی ایسی مصیبت نہیں ہے. لا یومک یومک ابا عبداللہ، تیرا دن وہ کوئی مقابلہ نہیں کرتا. امام حسن جانتے تھے ایک زمانہ آئے گا، ایک روز آئے گا جس میں میرا حسین غریب پکارے گا، حل من ناصرین، بیٹا قاسم. چچا جان مرنے کی اجازت دیجئے، مرنے کی اجازت دیجئے، مرنے کی اجازت دیجئے. مولا نے کہا نا تم میرے بھائی کی نشانی ہو، جاؤ جاؤ واپس جاؤ واپس جاؤ. آخر میں خیمے کے کونے میں گوشے میں بیٹھ گئے، رونے لگے قاسم. روتے روتے دیکھیے جب کبھی مصیبت آتی ہے یتیموں پر باپ ضرور یاد آتا ہے. قاسم کو بابا شاہ یاد آ گیا، یاد آیا، ہاں 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 یاد آیا یاد آیا. بابا آخری رخصت کو یہ کہہ رہے تھے جب کبھی مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا. سمجھ گئے اس سے بڑی مصیبت نہیں ہے، یعنی اجازت نہ ملنا بڑی مصیبت ہے.
تعویذ کو کھولا، مولا کے پاس آئے، چچا جان یہ تحریر بابا کی ہے، پڑھ لیجئے۔ امام حسن نے لکھا تھا، اے میرے بھائی ابا عبداللہ، تیری غربت کے نثار میں نہیں ہوں گا، یہ میرے بیٹے کو بھیج رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ 7 محرم، کیا چاہیے ہمیں؟ کچھ بھی نہیں مولانا، ذرا سا مصائب، ذرا سا 2-4 جملے اور، 2-7 جملے اور، ذرا رو لے، ذرا دل ہلکا ہو جائے۔ مصیبتیں اسی لیے مولا امام رضا نے کہا، ریان اگر مصیبت آئے دنیا کی، مصیبت پہ مت رو، کہو ہائے حسین، ہائے حسین۔ کس پہ رو؟ ہائے حسین۔ امام سجاد، تاریخ کہتی ہے کہ منحال گزرے، پرسہ دینے کے لیے پانی گر رہا تھا پرنالے سے، اپنے ابا کو سمیٹا، کسی نے کہا منحال یہ پانی نہیں ہے، تیرا مولا رو رہا ہے۔ پریشان ہو گئے، چھت پر کیا دیکھا؟ وضو کے لیے پانی ہے، کربلا کی طرف رخ ہے، ہائے پیاسا میرا بابا۔ پانی مضاف میں تبدیل ہوا، منحال بیٹھ گئے سلام کر کے، مولا کب تک روئیے گا؟ کہ تو نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا جدا ہوا تھا، اتنا رویا۔ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ اے منحال، میرے سامنے میرا پورا گھر برباد ہے۔ قاسم اجازت لے کے گئے، نہ ہی دم ہے نہ ہی وقت ہے۔ تاریخ کہتی ہے ارزق شامی کے 4 جوان بچوں کو قاسم نے حملہ کر کے ختم کر ڈالا۔ خود ارزق شامی آیا، قاسم نے قسم کر ڈالی۔ پھر چچا کے پاس آئے، چچا جان پیاس مارے ڈال رہی، بیٹا تم جانتے ہو، جاؤ تھوڑی ہی دیر میں دادا تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ مجھے 2 ہی جملے کہنے ہیں۔ کربلا میں بہت، ہر ایک شہید کی ایک ندرت ہے، ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، عجیب مصائب ہیں۔ قاسم کے مصائب عجیب و غریب ہیں۔ ادھر قاسم گھوڑے سے گرنے لگے، پکاری چچا میرا آخری سلام قبول کیے۔ ایک طرف سے عباس، ایک طرف سے حسین، گھوڑے ادھر سے آ رہے تھے ادھر سے آ رہے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین قریب پہنچے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو چکے تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو چکے تھے۔ حسین نے ابا کو بچھا دیا، قاسم کی لاش اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔